بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، بھگوڑے یوٹیوبر کا جھوٹ پکڑا گیا۔ یہ بھگوڑا کون ہے اور کس عدالت نے اسے سزا کا حکم دیا ہے؟ درخواست گزار کون تھا؟ اس کے علاوہ حاضر سروس جنرل نے وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی، وجہ کیا بنی؟ اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید گناہوں سے پاک قرار دے دی گئے۔ گواہان کون تھے؟ آپ جان کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ سب کچھ آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بھگوڑے یوٹیوبر کی جس کا پاک فوج سے کورٹ مارشل ہو چکا، قید کی سزا ہو چکی، مگر وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ صحیح سمجھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں عادل راجہ کی، جو خود کو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ کہتا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل سے فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف گزشتہ کئی سال سے زہر اگل رہا ہے۔ عادل راجہ اتنا جھوٹ بولتا رہا کہ سچ ہونے کا گمان ہونے لگتا تھا۔ عادل راجہ نے مبینہ طور پر 14 جون 2022 کو بریگیڈیئر راشد لطیف پر الزامات عائد کیے تھے۔ الزامات کیا تھے ناظرین کا؟ وہ یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات ہرانے کے لیے بریگیڈیئر راشد لطیف سرگرم ہے، یہ کہنا تھا عادل راجہ کا۔ اور عادل راجہ یہ بھی کہتے تھے کہ بریگیڈیئر راشد لطیف سیاست میں بے جا مداخلت کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں ہرانے اور ان کے مخالفین کو جتوانے کے لیے اپنے آفس میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، جس پر بریگیڈیئر راشد لطیف نے برطانوی ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ہتک عزت کا دعویٰ دائر ہونے کے بعد بھگوڑا عادل راجہ بڑا بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، مگر اس کے خلاف جو سماعت تھی وہ جب شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلے درخواست پر اسٹے لینے کا ایک درخواست دائر کر دی، جس کو واپس کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا۔ پھر عادل راجہ نے ایک اور درخواست دائر کی جس کو بھی ہائی کورٹ، برطانوی ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا اور کہا کہ آپ سماعت میں بے جا مداخلت کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے بھگوڑے عادل راجہ کو 5000 پاؤنڈ بریگیڈیئر راشد لطیف اور 5000 پاؤنڈ بریگیڈیئر راشد لطیف کے جو وکلاء ہیں ان کو ادا کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی مقدمے کی سماعت جاری رکھنے کا حکم بھی سنایا۔ اس ساری کارروائی کے بعد سنا ہے کہ بھگوڑا عادل راجہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، مگر اب شکنجہ اتنا سخت ہے اور امید یہی ہے کہ اس بار بھگوڑے عادل راجہ کو اپنے کرموں کی سزا مل کر ہی رہے گی، اور جو ماضی میں انہوں نے جھوٹ بولے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنوں کو انہوں نے ورگلایا ہے پاک فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اب اس کی سزا ان کو مل کر ہی رہے گی۔ ناظرین اب آپ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی، جن پر فیض آباد دھرنا مینیج کرنے اور دھرنے کے شرکاء کو سہولتیں فراہم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنا کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آج سے کچھ دن قبل آپ کو بتا دیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کی تحقیقاتی رپورٹ تیار ہو چکی ہے اور آئندہ چند دنوں تک جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ تو وہ رپورٹ اب ناظرین کا منظر عام پر آ چکی ہے۔ رپورٹ بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ دلچسپ اور حیرت انگیز اس لیے کہ جن لوگوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر الزامات عائد کیے تھے انہوں نے ہی تحقیقاتی کمیشن میں ان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ یعنی اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر لگائے گئے الزامات کی تردید کر دی۔
اور تحقیقاتی کمیشن میں ان کی بے گناہی ثابت کر دی۔ اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے تو یہاں تک بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جنرل ٹائر فیض حمید کو فیض آباد دھرنے کے معاملات کو درست کرنے کا مینڈیٹ میں نے دیا تھا۔ یعنی اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے یہ مینڈیٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو دیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے معاملات کو دیکھیں اور اسے سلجھائیں۔ تو ناظرین کرام، رپورٹ آنے کے بعد بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جو پسندیدہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں وہ نہا دھو کر ایک بار پھر فریش ہو گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین اکرام، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کیوں دی؟ تو ناظرین اکرام، واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ ان کے کچھ ذاتی مسائل تھے اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی جو درخواست دی ہے اس میں بھی بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے، جس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر سینیارٹی لسٹ میں 12ویں نمبر پر تھے اور اگلے آرمی چیف کے لیے جن ناموں پر غور کیا جانا تھا وہ ان میں شامل تھے۔ ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کی منظوری کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر کا موجودہ سسٹم سے اختلاف تھا اور چند ایک یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایمن بلال صفدر پر ریٹائرمنٹ لینے کے لیے شدید دباؤ تھا، مگر ناظرین اکرام اندر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر ہی قبل از وقت ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب نئے کور کمانڈر منگلا کی تعیناتی ہوگی، جس کے لیے اعلیٰ سطحی مشاورت شروع کر دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ کرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔